السلام علیکم ورحمۃ اللہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ جی بیٹا، کیا حال چال ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کو دنیا اور آخرت میں بے شمار کامیابیوں سے نوازے۔ تو بیٹا، انسپائر سکسیس ہیبٹ سیریز میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں، اور آج کی ہم ایک بڑی زبردست قسم کی ہیبٹ سیکھنے جا رہے ہیں جس سے ہماری زندگی جو ہے وہ ٹرانسفارم ہوگی انشاءاللہ، اور ہم کامیابی جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے اسے حاصل کرنے کا ایک اور فارمولہ ہمیں آج ملنے والا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ ہے بیٹا صلہ رحمی، جس میں انشاءاللہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ اور صلہ رحمی آپ اسے کہہ سکتے ہیں وی آر گوئنگ ٹو اسٹرینتھن دا بونڈز آف کنشپ، یعنی کہ ہمارے جو بلڈ ریلیٹیوز ہیں ہم انہیں اسٹرانگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں تفصیل میں انشاءاللہ ہم بعد میں دیکھیں گے، لیکن اس بات کو سمجھیے کہ یہ اصل میں فاؤنڈیشن ہے جو کہ انٹرپرسنل سکلز ہوتی ہیں نا، وچ آر ویری ویری امپورٹنٹ فار الٹیمیٹ سکسیس۔ تو یہ ایک طرح کی فاؤنڈیشن ہے اس کے لیے۔ تو جو بندہ ان چیزوں کو سیکھ جاتا ہے اس کے لیے انٹرپرسنل سکلز کو مینیج کرنا، اس میں سمجھ لیں کہ ماسٹری حاصل کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے، اور یہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ ہمارے لیے ہیلپ فل ہوتی ہیں، ہماری پرسنل لائف میں بھی، پروفیشنل لائف میں بھی، دنیا اور آخرت میں ہر لحاظ سے ہمارے لیے یہ بہت زیادہ کام آنے والی چیز ہے انشاءاللہ۔ تو ہم بسم اللہ کرتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں۔ اور یاد ہوگا آپ کو بیٹا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ کامیابی ایکچولی کیا ہے، کہ ہم نے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی مانگنی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سب سے زیادہ دعا مانگا کرتے تھے، یاد آیا بیٹا وہ کون سی تھی؟ ہم نے ڈسکس کیا تھا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، جس کا ترجمہ مفہوم کیا ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں اور کامیابیاں عطا فرما، اور آخرت میں بھی بھلائیاں اور کامیابیاں عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دے۔ تو بیٹا دس از اے ریئل سکسیس فارمولا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اللہ میں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابیاں عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دے۔ تو یہ ہمارے لیے فوکس رہنا چاہیے، نہ تو ہم صرف یہ سوچیں I just want to excel in this world، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ یا اللہ میں صرف اور صرف دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، نو۔ اور نہ ہی صرف ہم نے یہ کہنا کہ اللہ دنیا جیسی مرضی ہے چلتی رہے، کوئی مسئلہ نہیں، اس میں میں ناکام بھی ہو جو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، میں صرف اور صرف آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں۔ یہ بھی ایٹیٹیوڈ ہمیں دین نہیں سکھاتا۔ دین ہم یہ سکھاتا ہے ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابیوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا بھی مانگیں اور کوشش بھی کریں انشاءاللہ۔ یاد آیا بیٹا آپ کو؟ یار وی نیڈ ٹو ریکال دس سکسیس ماڈل۔ سکسیس ماڈل کیا تھا بیٹا؟ کہ ہماری زندگی کے 5 اسپیکٹس ہیں۔ پہلا کون سا ہے؟ اسپریچول اسپیکٹ، ہمارا اپنے بنانے والے کے ساتھ تعلق کیسا ہے، کیونکہ جتنا زبردست تعلق ہوگا ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، نمازوں کے ذریعے سے، قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے سے، روزوں کے ذریعے سے، نوافل عبادات کے ذریعے سے، تو بیٹا اس سے کیا ہوگا؟ صدقات کے ذریعے سے، خیرات، زکوٰۃ، حج و عمرہ، تو اور ذکر اذکار جو ہیں بیٹا ان کے ذریعے سے جب ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسٹرانگ ہوتا چلا جاتا ہے، ہمارے لیے کامیابی کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ از ان کمپلیٹ کنٹرول آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ سیکنڈ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ فزیکلی بھی ہم نے بہتر ہونا ہے، اور ہم نے ڈیلی جو ہے کچھ نہ کچھ کوئی ایکسرسائز کر سکتے ہیں، کھیل کود کر سکتے ہیں، جس سے ہماری فزیکل باڈی جو ہے بہتر ہو، ہماری ہیلتھ اچھی ہو۔ تیسرا ہم نے یہ سیکھا تھا وی نیڈ ٹو لرن ڈیلی سم تھنگ ٹو امپروو آور سیلوز، ہم نے کچھ نہ کچھ روزانہ ضرور سیکھنا ہے جو کہ ہماری یہاں پر یعنی کہ مائنڈ میں ہمارے ایک انویسٹمنٹ ہو رہی ہو۔ ہم چاہے کوئی بک کا ایک پیج ہی پڑھیں، ایک پیراگراف پڑھیں، اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ نیا ہم نے ضرور سیکھتے رہنا ہے۔ سوشلی بھی ہم نے امپروو کرنا خود کو، یعنی کہ ہمارے جو تعلقات ہیں دوسروں کے ساتھ انہیں بہترین طریقے سے نبھانا ہے اور انہیں بہتر کرتے چلے جانا ہے انشاءاللہ۔ اور ففتھ کون سا تھا؟ ایموشنلی بھی ہم نے خود کو اسٹرانگ کرنا ہے، بہتر کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے کہ ہمارے جذبات ہمارے کنٹرول میں ہونے چاہیے، اور ہم نے جذبات کو یوز کرنا ہے اپنی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے، نہ کہ اپنی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے۔ تو اگر ہم انہیں کنٹرول میں رکھیں گے اپنے جذبات کو، تو پھر انشاءاللہ ہم بہت بہت کامیاب ہو سکیں گے۔ تو بیٹا یہ 5 اسپیکٹس ہیں ہماری زندگی کے، جن 5 پہ ہم نے انشاءاللہ کام کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یاد آیا روڈ ٹو سکسیس کیا ہے؟
مفہوم ہے، یہ آپ کے سامنے آیت مبارکہ موجود ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، ان کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارے گا، فرمایا فقد فاز فوزا عظیما، یعنی کہ وہ یقیناً بہت بڑی کامیابی حاصل کر لے گا۔ تو بیٹا یہ اصل میں روڈ ٹو سکسیس ہے، ہم نے اس پہ کاربند رہنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا کوئی عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور اگر خدا نہ خواستہ ہو جائے تو پھر فوراً توبہ کرنی چاہیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافی مانگے اور آئندہ اس گناہ کو چھوڑ دینے کا ایک پکا ارادہ ہونا چاہیے۔ تو بیٹا یہ ہیں جو ہیبٹس سیریز ہم اس سیریز میں سیکھ رہے ہیں ہیبٹس۔ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، توحید جو تھی، اور اس کے فوراً بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے سیکنڈ سیشن میں کہ ہم نے اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے بہتر کرنا ہے تھرو پریئر، صلاح، اور اس کے بعد پھر ہم نے پچھلے سیشن میں بر الوالدین پہ بات کی کہ ہم نے والدین کے ساتھ کیسے حسن سلوک کرنا ہے۔ دس از دا فاسٹسٹ وے ٹو بیکم ریئلی سکسیزفل ان دس ورلڈ اینڈ ان ہیئر آفٹر انشاءاللہ۔ اور صلہ رحمی آج کا انشاءاللہ ٹاپک ہے کہ اسٹرینتھننگ ٹائز آف کنشپ، انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے، اور مزید ساتھ ہی ساتھ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہماری جو زندگی ہے اس میں انٹرپرسنل سکلز کا بہت اہم رول ہے، اور اس کی بیس جو ہے نا یہ صلہ رحمی ہے، اور اس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں، تفصیل میں انشاءاللہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں۔ جو اپ کمنگ ہمارا ہوگا سیشن انشاءاللہ دیٹ ول بی آن دی ایٹیٹیوڈ آف گریٹیٹیوڈ، شکر گزاری کا رویہ ہم نے کیسے اپنانا ہے، اور لاسٹ سیشن ہوگا انشاءاللہ صبر و استقامت پہ انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے پہلے رزق، واٹ از رزق؟ ذرا سوچے بیٹا رزق کسے کہتے ہیں، اندازہ لگائیے اپنا، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا رزق کسے کہتے ہیں۔ لیٹس ٹرائی۔ بیٹا کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ رزق سے مراد کھانے پینے والی چیزیں ہیں، کچھ کا خیال ہے مال و دولت۔ بیٹا ہر وہ چیز جو ہمارے لیے بینیفیشل ہوتی ہے، ہمیں سمجھنے کا فائدہ دیتی ہے، ہر وہ چیز جو نعمت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، وہ ساری کی ساری چیزیں رزق میں آتی ہیں، یہاں تک کہ کامیابی بائی اٹ سیلف ایک بہت بڑی رزق کی ایک فارم ہے۔ اور اسی طرح سے اسپریچولی، فزیکلی، انٹلیکچولی، سوشلی اور ایموشنلی ہم نے خود کو کس طرح سے بہتر بنانا ہے، یہ ساری چیزیں بھی رزق میں شامل ہیں کہ اگر ہم ان میں خود کو بہتر بناتے چلے جائیں دیٹ از آلسو رزق۔ لہٰذا ہمارا فوکس کیا ہونا چاہیے کہ ہم نے رزق کو بڑھانا ہے، اور رزق جیسے جیسے بڑھتا چلا جائے گا ہم زندگی کے پانچوں شعبوں میں ایکسل کرتے چلے جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم ہر لحاظ سے خود کو امپروو کرتے چلے جائیں گے، کامیابیوں کے دروازے ہمارے لیے کھلتے چلے جائیں گے۔ اور اسی حوالے سے یہ بیٹا حدیث ہے، بڑی خوبصورت حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے اور اس کی عمر میں بھی اضافہ کر دیا جائے، وہ کیا کرے؟ He should keep good relations with his kith and kin۔ کیا مطلب کہ اسے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہترین طریقے سے تعلقات کو مینیج کرنا چاہیے، مینٹین کرنا چاہیے، صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ تو بیٹا کامیابی میں دیکھیں نا، ایک تو یہ کہ رزق میں ہر طرح کی فارم کی سمجھ لیں کہ ہمارے لیے نعمتیں آ جاتی ہیں، وہ ہم نے کیسے بڑھانی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری عمر میں بھی اضافہ ہو، ہیلدی ہماری جو لائف ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو، تو ہم اس کے لیے کیا کریں؟ یہ پروفیٹک فارمولا ہے کہ ہم صلہ رحمی کریں، انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا؟ ہمیں بہت زیادہ بینیفٹ ملے گا۔ اور اس حوالے سے یہ ایک ٹرو سٹوری آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ ایک شخص تھا وہ کسی اور کنٹری میں رہ رہا تھا، پاکستانی تھا بیسیکلی، تو جب وہ واپس آیا تو بڑا پریشان ہوا کہ اس کی صحت جو ہے وہ خراب ہو گئی تھی اور اسے کینسر ہو چکا تھا۔ تو ایک اللہ والے سے وہ جا کر ملا اور انہوں نے بتایا کہ یعنی کہ پہلے تو اس نے اپنا معاملہ ان کے سامنے رکھا، وہ کہتا ہے جی میں بڑا پریشان ہوں، میں نے ساری زندگی باہر گزار دی ہے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ میری صحت بھی بالکل اسٹیک پہ لگ چکی ہے، ہمارے جو باقی جو ریلیٹیوز ہیں ان کا بھی کوئی پتہ نہیں کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں، تو میں بڑا پریشان ہوں کہ مجھے کینسر ہو گیا، بس میں اب تھوڑے سے عرصے کا مہمان ہوں۔ تو صلی اللہ علیہ نے بتایا کہ میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ نے اس پر عمل کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا دیکھیے گا کہ آپ کی صحت جو ہے کس طرح سے بہتر ہوتی ہے، آپ کس طرح سے ساری ٹینشنز میں سے نکلتے۔ وہ بڑا حیران ہوا، کہتا ہے ہاؤ کم، یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ بتائیے میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا جی بس جو میں کہوں گا آپ نے کرنا وہ ہے۔ اس نے کہا آپ حکم کیجئے۔ اس نے کہا سب سے پہلے آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے رشتہ دار کہاں ہیں؟ کہتا بھائی مجھے رشتہ داروں کا تو نہیں پتہ کیونکہ میرا بڑے عرصے سے ان سے کانٹیکٹ ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا پھر ایسا کریں
سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو ڈھونڈنا ہے اور ان کے ساتھ آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ ان کے لیے آپ نے تعلقات مینیج کرنے ہیں، ان کے ساتھ اپنے رشتوں کو اچھے طریقے سے نبھانا ہے اور کوشش کرنا ہے کہ ان کے جتنا بھی زیادہ سے زیادہ کام آ سکے ان کے کام آنے کی کوشش کرنی ہے۔ ان کو کوئی مسئلہ حل کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے انہیں تو وہ مسئلہ حل کرنا ہے۔ اگر کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے انہیں پیسوں کے ذریعے سے ان کی مدد کرنی ہے۔ تو بہرحال آپ نے نا ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے یا ان کی پریشانیاں دور کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ 3 ماہ تک آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے اپنی رپورٹس لینی ہے، دوبارہ سے اپنے آپ نے ٹیسٹ کروانے ہیں، کروا کے تو پھر آپ نے میرے پاس آنا ہے۔ کہتا ٹھیک ہے جی، وہ چلا گیا اور جا کے اس نے اسی طرح کیا، اپنے رشتہ داروں کو ڈھونڈا، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے اپنے تعلقات کو بہتر بنایا اور جن کے بھی وہ کام آ سکتا تھا ہر لحاظ سے ان کے کام آنے کی کوشش کی۔ اور اس کے بعد 3 ماہ بعد اس نے دوبارہ سے اپنے ٹیسٹ کروائے اور دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کا کینسر ختم ہو چکا تھا۔ دیکھا بیٹا آپ نے کہ وہی جو حدیث ہے وہی اس کی بیس میں بھی موجود ہے۔ فاؤنڈیشن یہ ہے کہ جو بندہ صلہ رحمی کرے گا نا اس کا بینیفٹ کیا ہے کہ اس شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے رزق میں بھی اضافہ کر دیں گے اور صحت والی لمبی زندگی بھی عطا فرمائیں گے، لمبی عمر بھی اسے عطا فرمائیں گے۔ تو دیکھا آپ نے کہ وہ کینسر میں سے بچ گیا صرف اس وجہ سے کہ اس نے صلہ رحمی کی۔ تو بیٹا یہ ایک سکسیس سٹوری ہے اس حوالے سے اور یہ بالکل سچی بات ہے، مطلب یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ خود سے کوئی بنائی گئی ہو، یہ بالکل ریئل بات ہے جو آپ کو بتائی ہے۔ لہٰذا ہمارے سرکلز آف کنشپ ہیں کون سے جن کے ساتھ ہم نے تعلقات کو بہتر کرنا ہے؟ سب سے پہلے بیٹا ہم خود ہیں، اس کے فوراً بعد ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی۔ سب سے زیادہ ہم پر جو حق ہے نا وہ ہمارے والدین کا ہے، اور یعنی کہ ہمارے جو رشتہ داروں میں سے، اور اس کے بعد ہمارے بہن بھائی ہیں، ہم نے ان کے ساتھ بہترین طریقے سے حسن سلوک ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد ہمارے ددیال، ہمارے ننیال، اور اس کے علاوہ جو انکل آنٹیاں ہیں، پھپھو، یعنی کہ ہمارے ددیال والی سائڈ سے جو بھی چچا تایا پھپھو ہیں، اور دوسری طرف سے جو ہمارے جو یعنی کہ ننیال والی سائڈ سے جو بھی خالہ ہیں، ماموں ہیں اور ممانیاں وغیرہ، یعنی کہ یہ سارے ریلیٹیوز جو ہیں ہمارے اس طرف سے، تو انہیں بھی ہم نے مینیج کرنا ہے اچھے طریقے سے۔ یہ بھی کس میں آتے ہیں؟ صلہ رحمی میں آتے ہیں، ہمارے انشاءاللہ رحمی رشتوں میں آتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کزنز بھی اور نیبرز بھی، ہمارے ہمسائے بھی، ایون کے سارے، پھر اس طرح سے ایک ایک سرکل، ایک ایک لیئر بڑھتی بڑھتی، ایون کے سارے لوگوں کے ساتھ ہم نے بہتر طریقے سے پرفارم کرنے کی کوشش کرنی ہے اور ان کے ساتھ ہم نے بہترین طریقے سے بیہیو کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ لیکن جو جتنا زیادہ کلوز ہوتا چلے گا اس سرکل میں، اس کا اتنا زیادہ حق ہے انشاءاللہ۔ اور بیٹا اب یہ ایک بڑی خوبصورت سی پوئم ہے صلہ رحمی پہ، یہ آپ سنیے، انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا آپ کو۔ صلہ رحمی کرنا صدائے مسلمان، مہربان ہوگا خدا اے مسلمان۔ صلہ رحمی کرنا صدائے مسلمان، مہربان ہوگا خدا اے مسلمان۔ صلہ رحمی کرنا صدائے مسلمان، مہربان ہوگا خدا اے مسلمان۔ اسی سے دلوں میں محبت بڑھے گی، اسی سے دلوں میں محبت بڑھے گی، یہی تیری عظمت زیادہ کرے گی۔ سبھی ہوں گے تجھ پہ فدا اے مسلمان، سبھی ہوں گے تجھ پہ فدا اے مسلمان۔ صلہ رحمی کرنا صدا اے مسلمان، صلہ رحمی کرنا صدا اے مسلمان، مہربان ہوگا خدا اے مسلمان۔ صلہ رحمی کرنا صدا اے مسلمان، مہربان ہوگا خدا اے مسلمان۔ نہ کرنا کبھی بھی تو ایذا رسانی، نہ کرنا کبھی بھی تو ایذا رسانی، نکل جائے گر کسی کی زبانی، لگے گی تجھے
بددعا اے مسلمان، لگے گی تجھے بددعا اے مسلمان، صلہ رحمی کرنا سدا اے مسلمان، صلہ رحمی کرنا سدا اے مسلمان، مہربان ہوگا خدا اے مسلمان، صلہ رحمی کرنا سدا اے مسلمان، مہربان ہوگا خدا اے مسلمان، بری موت سے تیرا چھٹکارا ہوگا، بری موت سے تیرا چھٹکارا ہوگا، ٹھکانہ بہشت میں بہت پیارا ہوگا، اسی سے تو جنت کمائے مسلمان، اسی سے تو جنت کمائے مسلمان، صلہ رحمی کرنا سدا اے مسلمان، صلہ رحمی کرنا سدا اے مسلمان، مہربان ہوگا خدا اے مسلمان، صلہ رحمی کرنا سدا اے مسلمان، مہربان ہوگا خدا اے مسلمان، بہن بھائی آپس میں لڑنا نہیں ہے، بہن بھائی آپس میں لڑنا نہیں ہے، پڑوسی سے اپنے جھگڑنا نہیں ہے، یہ نفرت کے نقشے مٹا اے مسلمان، یہ نفرت کے نقشے مٹا اے مسلمان، صلہ رحمی کرنا سدا اے مسلمان، صلہ رحمی کرنا سدا اے مسلمان، مہربان ہوگا خدا اے مسلمان، صلہ رحمی کرنا سدا اے مسلمان، مہربان ہوگا خدا اے مسلمان، غموں سے خلاصی مفر چاہتے ہو، غموں سے خلاصی مفر چاہتے ہو، الہ کی رحمت اگر چاہتے ہو تو پڑھ لو صبح و شام درود مسلمان، تو پڑھ لو صبح و شام درود مسلمان، صلہ رحمی کرنا سدا اے مسلمان، صلہ رحمی کرنا سدا اے مسلمان، مہربان ہوگا خدا اے مسلمان، صلہ رحمی کرنا سدا اے مسلمان، مہربان ہوگا خدا اے مسلمان، حسد بغض و کینہ سے محفوظ رہنا، حسد بغض و کینہ سے محفوظ رہنا، تو حلم و شرافت سے محظوظ رہنا، شریف مانگتا ہے دعا اے مسلمان، شریف مانگتا ہے دعا اے مسلمان، صلہ رحمی کرنا سدا اے مسلمان، صلہ رحمی کرنا سدا اے مسلمان، مہربان ہوگا خدا اے مسلمان، صلہ رحمی کرنا سدا اے مسلمان، مہربان ہوگا خدا اے مسلمان، مہربان ہوگا خدا اے مسلمان۔ جی بیٹا، تو آپ کو کیسی لگی یہ پوئم؟ پیاری سی پوئم تھی جو کہ صلہ رحمی پر تھی، اور اس حوالے سے آپ ذرا سوچیے، تھوڑا سا غور کیجیے، اور آپ نے اپنی تھاٹس شیئر کرنی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے فیملی کے ساتھ، ایون کہ کزنس کے ساتھ، کہ یہ جو چیزیں آپ سیکھ رہے ہیں دیز آر ویری ویری امپورٹنٹ ٹو بی ریئلی سکسیزفل ان یور لائف، ٹھیک ہے بیٹا؟ اپنے والدین سے بھی آپ یہ چیزیں انشاءاللہ شیئر کر سکتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں مزید آگے چل کے کہ ہم کس طرح سے
اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ بہترین جو ہے ہم کنشپ کے ٹائز جو ہے مینٹین کر سکتے ہیں، ہم صلہ رحمی بہترین طریقے سے کیسے کر سکتے ہیں؟ بیٹا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے بارے میں انفارمیشن رکھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کسے کس چیز کی ضرورت ہے اور ہم ان کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کر سکیں۔ بلکہ اس حوالے سے ایک حدیث بھی ہے اور اس کا مفہوم ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے بارے میں معلومات رکھا کرو، معلومات حاصل کیا کرو تاکہ صلہ رحمی کر سکو۔ تو بیٹا یہ ایک بڑی اہم چیز ہے کہ ہم اپنے جو ہمارے رشتہ دار ہیں ہمیں ان کے بارے میں انفارمیشن ہونی چاہیے۔ کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم کانٹیکٹ کر سکتے ہیں فون پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، ایون وہ ہم انشاءاللہ آگے چل کے مزید چیزیں دیکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مزید ایک بڑی خوبصورت چیز ہے بیٹا کہ یہ حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ تم میں سے کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ایمان والا نہ ہو جائے، مومن نہ ہو جائے، اور کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم لوگ آپس میں محبت نہ کرنی شروع کر دو۔ اور فرمایا کہ کیا میں آپ کو ایک ایسا طریقہ نہ بتاؤں جس سے آپ کے درمیان میں محبت پیدا ہو جائے گی؟ تو فرمایا کہ سلام کو عام کرو، یعنی کہ اس کے دو معنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہر جاننے یا انجانے بندے کو، ہر کسی کو سلام کرنے کی کوشش کریں، اور بالخصوص جو آپ کے ریلیٹیوز ہیں بیٹا انہیں تو لازمی سلام کیا کریں۔ گھر جائیں، بہن بھائیوں کو، والدین کو، اپنے رشتہ داروں کو اکثر جو ہے وہ سلام کرتے رہیں، کانٹیکٹ میں رہیں، ان سے رابطہ کریں اور ساتھ میں سلام عام کریں۔ ایک تو یہ اس کا مطلب ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک تو سلام کیا کریں، اور ایک اور ہے ان کے لیے سلامتی والے ہو جائیں کہ دوسروں کو سلامتی کا مطلب ہے دوسروں کو بینیفٹ پہنچانے کی کوشش کریں۔ ایک اور بھی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ بندہ بڑا پسند ہے کہ جو لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو کہ لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو بیٹا جتنا زیادہ فائدہ مند ہوں گے، جتنے زیادہ سلامتی پھیلائیں گے، اسپیشلی اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ، بیٹا اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا، دنیا اور آخرت آپ کے لیے سنورتی چلی جائے گی انشاءاللہ۔ مزید ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کانٹیکٹ میں رہ سکتے ہیں، ہم لوگوں سے مل سکتے ہیں، جو کزنز ہیں، جو ہمارے بلڈ ریلیٹیوز ہیں، انہیں ہم وزٹ کر کے ان کے ساتھ تعلق قائم کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، فیس بک، ہم میڈیا کے ذریعے سے ان سے کانٹیکٹ میں رہ سکتے ہیں تاکہ ہم ان کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ تعلقات کو مینیج کر سکیں انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ مزید ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی بیمار ہے رشتہ داروں میں سے، اسے جا کے وزٹ کیجئے، اس کے لیے کوئی گفٹ لے جائیے، ان کا حال چال پوچھئے، تو پیار اور محبت سے ان کی عیادت کے لیے جائیں گے تو یہ بھی ایک صلہ رحمی کرنے کا طریقہ ہے۔ ایک اور، اگر کوئی ایسا ہے جنہیں آپ کی کیئر کی ضرورت ہے، ان کی کیئر کریں، کوئی بزرگ ہیں ان کی خدمت کرنے کے لیے پہنچ جائیے، ماشاءاللہ اس کا بہت بینیفٹ ہے۔ یہ بڑے خوبصورت طریقے ہیں صلہ رحمی کرنے کے، اور اس سے آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابیوں کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ مزید کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تحائف دے سکتے ہیں اپنے ریلیٹیوز کو، ایون کہ ہم اپنے والدین کے لیے بھی تحائف لے کر آ سکتے ہیں، تحائف دے سکتے ہیں، بہن بھائیوں کو بھی، رشتہ داروں کو بھی۔ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ تحفے دیا کرو، اس سے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو بیٹا زیادہ سے زیادہ کوشش کیجئے کہ آپ جو بھی آپ کے ریلیٹیوز ہیں اسپیشلی انہیں آپ ضرور گفٹ دیجئے، ٹھیک ہے؟ چاہے چھوٹا گفٹ ہو لیکن گفٹ دیں گے اس کا بہت فائدہ ہوگا، آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ مزید اگر کسی کو آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے ان کی ہیلپ کیجئے، یقین کیجئے بیٹا اس کا آپ کو اتنا بینیفٹ ہوگا، یو کین ناٹ امیجن۔ آگے انشاءاللہ مزید دیکھیں گے جب آپ کسی کے کام آتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسا بندہ کتنا پسند ہوتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ تفصیل میں انشاءاللہ پھر ہم دیکھیں گے۔ تو مزید ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم انوائٹ کر سکتے ہیں، کنہیں انوائٹ کر سکتے ہیں؟ اپنے کزنز کو، اپنے رشتہ داروں کو اپنے گھر میں انوائٹ کر سکتے ہیں، ہم ان کے گھر میں وزٹ کرنے کے لیے جا سکتے ہیں، ان سے اجازت لے کے، ان سے کانٹیکٹ کر کے ہم انہیں وزٹ کریں گے، تو اس سے کیا ہوگا؟ ہمارے تعلقات بہتر ہوں گے آپس میں۔ اور یہ بیٹا وہ پوائنٹ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہم تفصیل سے دیکھیں گے، یعنی کہ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کے کام میں اس وقت تک لگے رہتے ہیں جب تک وہ اپنے، یعنی کہ بندہ جو اپنے بھائی کے کام میں لگا رہتا ہے، یعنی کہ جو بندہ اپنے بھائی بندے کے، اسپیشلی جب ہم بات کرتے ہیں اپنے بلڈ ریلیٹیوز کے، اگر ہم کام میں لگے رہیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے کام کو سیٹ کر دیں گے۔ تو جس کا کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیٹ کر دیں وہ کبھی خراب ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو بیٹا اس لیے پوری کوشش کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے رشتہ داروں کے کام آئیں، ان کے جتنے کام کریں گے، جتنا ان کے مسائل حل کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر نچھاور ہوں گی۔ اور بیٹا ایک چیز اور ذہن میں رکھیے گا، صلہ رحمی یہ نہیں ہے
کہ صرف ان کے ساتھ اچھے ہوں جو آپ کے ساتھ اچھے ہیں، بلکہ اصل صلہ رحمی یہ ہے جو آپ سے رشتے توڑ رہے ہیں، جو آپ سے رشتہ ٹھیک طرح سے نہیں نبھا رہے، آپ ان کے ساتھ اچھے ہوں. یہ اصل جو ہے نا صلہ رحمی ہے، اور اس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں، بہت سارے فوائد ہیں انشاءاللہ. تو بیٹا آج ہم نے جو چیزیں دیکھیں، لیٹس ریکیپ واٹ از صلہ رحمی. پہلی آپشن یہ ہے کہ اف یور ریلیٹیوز آر گڈ ود یو بی گڈ ود دیم. اگر آپ کے رشتہ دار آپ سے اچھے ہیں ان سے پھر ہی اچھے ہوں، یا کسی کے ساتھ کبھی بھی اچھے نہ ہوں، یا آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا بیہیو کریں یہاں تک کہ اگر وہ آپ کے ساتھ اچھا بیہیو نہیں بھی کرتے. صلہ رحمی کیا ہے؟ یس یو آر ویری رائٹ بیٹا، تھرڈ آپشن از کریکٹ. یعنی کہ آپ کے ریلیٹیوز جو ہیں، بلڈ ریلیٹیوز جو ہیں، ایون کہ اگر وہ آپ سے اچھا بیہیو نہیں بھی کرتے، آپ پھر بھی ان کے ساتھ اچھا بیہیو کریں، یہ صلہ رحمی ہے. یاد آیا بیٹا یہ حدیث کے حوالے سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کے کام میں لگے رہتے ہیں جب تک کہ پہلی آپشن وہ پڑھائی بڑے اچھے طریقے سے کرتا ہے، یا دوسری آپشن پلان بڑے اچھے طریقے سے کرتا ہے، یا کہ وہ اپنے کسی بھائی کے کام میں لگا رہتا ہے بندہ. یاد آیا بیٹا؟ یس یو آر ویری رائٹ کہ تیسری آپشن درست ہے کہ جو بندہ اپنے کسی بھائی کے کام میں لگا رہتا ہے، اس کے کام آتا ہے، اس کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کے کام میں لگ جاتا ہے. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے. اور اس حوالے سے نیکسٹ ہے بیٹا کہ واٹ شوڈ وی ڈو اف وی وانٹ ٹو انکریز آور رزق اینڈ لائف کوالٹی. اگر ہم اپنی زندگی کی کوالٹی بہتر کرنا چاہتے ہیں، صحت مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں، لمبی عمر چاہتے ہیں اور اپنا رزق بڑھانا چاہتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلی آپشن خوب محنت کریں. دوسری آپشن ہمیں مل جل کے کھیلنا چاہیے. یہ تیسری آپشن ہے کہ ہم اچھے طریقے سے بلڈ ریلیٹیوز کو مینٹین کریں، مینٹین ریلیشنز، صلہ رحمی کریں. کون سی آپشن درست ہے؟ یس سی آپشن از کریکٹ کہ ہم صلہ رحمی کریں گے. اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ جو یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے اور اسے اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے، اسے صحت والی لمبی زندگی دی جائے، وہ صلہ رحمی کرے. دیٹس ویری رائٹ، ماشاء اللہ. اوکے سو نیکسٹ از کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان میں محبت بڑھے. تو اس کا سورس یا سورسز کیا ہیں بتائیں مجھے. پہلی آپشن ہے گفٹ ایکسچینج کریں، ہم ایک دوسرے کو گفٹ دیا کریں. دوسری آپشن ہے کہ ہم سلام کیا کریں، سلام عام کریں. تیسری آپشن ہے ہم دوسروں کے کام آئیں. کیا کریں؟ یس یہ ساری آپشن درست ہیں. ویری رائٹ، بالکل بیٹا ڈی آپشن از کریکٹ کہ یہ ساری ہی آپشنز درست ہیں. اور اس حوالے سے بیٹا اب آپ کی ہوم ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ آپ نے پورا ویک لے کر چلنی ہے. اور آپ کو یاد ہے نا بیٹا کہ یہ جو ہمارا سیشن ہے یہ ویک میں ایک سیشن ہوتا ہے اور آپ نے پورا ویک پھر اسے پریکٹس کرنی ہوتی ہے. جو ہم آپ کو پوائنٹس بتاتے ہیں آپ نے ان پر عمل پیرا ہونا ہوتا ہے. سب سے پہلے تو بیٹا آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنی فیملی کے ساتھ ڈسکشن کیجئے ان پوائنٹس کی جو ہم نے آپ سے آج ڈسکس کیے، جو آپ نے نئی چیزیں سیکھی ماشاءاللہ. اس کے علاوہ اس کے آپ پوائنٹس بنائیں، سمری پوائنٹس بنائیں کہ کیا کیا آپ نے سیکھا. اپنی زبان میں پوائنٹس کی شکل میں لکھ لیں، بلٹس کی شکل میں لکھ لیں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد رہ سکے. تیسری آپشن ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم فیملی ٹری بنائیں. وہ کیسے ہو میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. اور چوتھی یعنی کہ مزید ہم کیا کریں گے؟ صلہ رحمی پلان ہوگا ہمارے پاس. وہ کیسے ہے یہ بیٹا ہے آپ کے سامنے ایک مثال ہے کہ آپ نے ایک فیملی ٹری بنانا ہے. جیسے یہاں پر آپ کی اپنی پکچر آ سکتی ہے، اپنا نام لکھ سکتے ہیں، اپنے ماما اپنے بابا کا نام لکھ سکتے ہیں، اور اپنے ننیال نانا نانی اور ادھر سے دادا دادی ان کے نام لکھ سکتے ہیں. اور مزید آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے ماما کی سائڈ سے جو بھی آپ کے ماموں ہیں، خالہ ہیں، ان کے نام لکھ سکتے ہیں. ان کے کزن یعنی کہ اپنے کزنس کے ان کے بچوں کے نام لکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو یاد ہو کہ آپ نے ان کے ساتھ تعلقات مینٹین کرنے ہیں، صلہ رحمی کرنی ہے. اور اپنے والد صاحب کی طرف سے جو آپ کے ہیں چچا، تایا، پھپھو اور ان کے بچے جو ہیں ان کے آپ نام اس طرف لکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ یہ آپ ہے نا تو آپ ادھر اپنے بہن بھائیوں کے بھی نام لکھ سکتے ہیں. تو یہ ایک ٹری کی شکل میں آپ کے سامنے آ جائے گا. اور اس کا آپ کو بینیفٹ کیا ہوگا؟ اس کا بینیفٹ ہوگا کہ آپ کو ایک ہی نظر میں آپ کے سامنے ایک پکچر ہوگی کہ آپ نے کن کے ساتھ ٹاپ پرائیورٹی پہ آپ نے صلہ رحمی کرنی ہے انشاءاللہ، کن کے ساتھ آپ نے تعلقات بہترین بنانے ہیں. تو بیٹا یہ آپ کے لیے ایک چھوٹی سی خوبصورت سی اسائنمنٹ ہے. اس کے بعد سیکنڈ اسائنمنٹ بڑی پیاری ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ ایک ایکسل شیٹ بنا سکتے ہیں جیسے آپ کے سامنے ہے. ماما، بابا، اپنے آپ کے جو بھائی ہیں ان کے نام لکھے جا سکتے ہیں. یہاں پر آپ کی سسٹرز جو ہیں ان کے نام یہاں پر لکھے جا سکتے ہیں. اگر آپ کی سسٹرز زیادہ ہیں تو آپ یہاں پر مزید جو ہیں وہ سیلز انٹر بھی کر سکتے ہیں. مزید جو ہیں وہ آپ روز انٹر کر سکتے ہیں اور مزید جو ہے ان کے کانٹیکٹ نمبر لکھ سکتے ہیں. یعنی کہ یہ جو ہے فرسٹ لیول ہے.
اور سیل نمبر، سیل فون نمبر، واٹس ایپ نمبر، ان کے بارے میں انفارمڈ، کیا ہم انفارم ہیں ان کے بارے میں؟ اگر ہیں تو یس چیک کر دیا کہ ہم ان کے بارے میں انفارمڈ ہیں، ان کے لیے گفٹ دے، یعنی کہ یہ ساری چیزیں آپ یہ سیکنڈ لیول، تھرڈ لیول، فورتھ لیول، یہ سارے جو لکھے ہوئے ہیں ان کے آپ نام لکھ سکتے ہیں، کانٹیکٹ نمبر لکھیں. اگر آپ ان کے بارے میں انفارمڈ ہیں تو یہاں پہ ٹک کر دیں، یعنی کہ یس وی آر انفارمڈ اباؤٹ دیم، اور ساتھ میں ان کے لیے کوئی گفٹ وغیرہ چھوٹا موٹا لے کر شیئر کریں. اگر کیا تو لکھیں یس، اور ساتھ میں ہم کیا کر سکتے ہیں، انہیں کال کر کے انشور کر سکتے ہیں ان کی طبیعت کیسی ہے، ان کے بارے میں حال چال پوچھ سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، ان کے گھر میں وزٹ کر سکتے ہیں ان سے کانٹیکٹ کرنے کے بعد. اور مزید جو انہیں اپنے گھر میں انوائٹ کر سکتے ہیں، انہیں اگر ہیلپ کی ضرورت ہے ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں، ان کے لیے دعا کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے پیار اور محبت ایکسپریس کریں کہ ہم کہیں کہ ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں آپ. اور یہ جو پیار کا اظہار ہے اپنے چچا، تایا، پھپھو، خالہ، ماموں، ان سب سے، والد، والدہ، اپنے بہن بھائی، انہیں بتائیں کہ آپ انہیں بہت پسند کرتے ہیں، لہٰذا ان سے پیار کا اظہار بھی کیجیے اور انہیں دعوت بھی دیجیے، یعنی کہ ایک تو دین بھی ان تک پہنچائیے اور انہیں بھی اس چیز کی دعوت دیجیے جو آپ سیکھ رہے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. ناؤ ہمارا سیکنڈ پارٹ آ رہا ہے، وہ کیا ہے بیٹا کہ ہم دعا سیریز میں ہم کچھ نہ کچھ اچھا سیکھتے ہیں. ساتھ ساتھ آج کی دعا بڑی خوبصورت ہے اور وہ ہے بیٹا کہ دعا ہے یہ وضو کرنے کے حوالے سے. ٹھیک ہے، وضو جب ہم کرتے ہیں اس سے پہلے اور بعد میں کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ تو شروع میں بیٹا ہم نے پڑھنا ہوتا ہے بسم اللہ، جس کا ترجمہ کیا ہے؟ ان دا نیم آف اللہ، یعنی کہ اللہ کے نام سے. ہم نے بسم اللہ پڑھ کے وضو شروع کر دینا ہے، اور جب وضو کر چکے ہوں اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبد اللہ ورسولہ. اور مزید آگے ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، جس کا ترجمہ مفہوم ہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ساتھ ہی اور ہم دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں توبہ کرنے والوں میں شامل فرما اور ہمیں پاک باز لوگوں میں شامل فرما، ہمیں پاک کر دے اور ہمیں پاکیزگی عطا فرما یا پاکیزہ لوگوں میں شامل فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ مفہوم ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی وضو کرتا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے وضو کمپلیٹ کرتا ہے اور اس کے بعد وہ والی دعا پڑھتا ہے جو ہم نے ابھی پڑھی ہے، تو اس کے لیے پھر کیا ہوتا ہے؟ جو کہتا ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، وہ جو ہم نے پوری دعا پڑھی ہے وہ پڑھتا ہے، اور اس میں آتا ہے کہ اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے 8 گیٹ جو ہیں اس کے جو پیراڈائز ہے، یعنی کہ جنت کے کھول دیے جاتے ہیں کہ وہ جس میں سے چاہے انٹر ہو جائے. اور مزید کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک مسلمان جو ہے وہ وضو کرتا ہے تو اس کی باڈی جو ہے وہ تو صاف ستھری ہو جاتی ہے اور اسے چاہیے کہ وہ دعا مانگے کس کے لیے کہ یا اللہ میری روح کو بھی پاکیزہ فرما دے. بیٹا جب ہم یہ دعا کریں گے تو ہماری یہ جو یعنی کہ حدیث کے مطابق ہم بہت سارے فوائد انشاءاللہ حاصل ہوں گے. بیٹا ان پر عمل کریں گے تو فائدہ ہوگا. یاد آیا ہم نے یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ حدیث کا مفہوم ہے قیامت والے دن ہم سے جو ایک چیز بڑی اہم پوچھی جائے گی اور وہ یہ ہے بیٹا کہ جتنا علم دیا گیا تھا اس میں سے کتنے پر عمل کیا. تو بیٹا یہ جو چیزیں ہم سیکھ رہے ہیں یہ جسٹ لیکچرز ہی نہیں ہیں، یہ جسٹ سیشنز ہی نہیں ہیں، یہ پریکٹیکلی اپلائی کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو گرو کرنے کے لیے اپرچونیٹیز ہیں. تو بیٹا انشاءاللہ آپ نے اپنے کو یعنی کہ ان چیزوں پر عمل پیرا ہونا ہے اور دیکھیے گا آپ کو اس کا کتنا فائدہ ہوتا. دعا میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ بیٹا آپ کو. اور دعا میں یاد رکھیے گا اپنے لیے بھی، اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی، والدین کے لیے بھی، رشتہ داروں کے لیے بھی، سب کے لیے، اور بالخصوص مجھے بھی بیٹا دعا میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ آپ کا. نیکسٹ سیشن میں آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.